قابل صد احترام سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر اور انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشر اور انسان اس لیے بنایا تاکہ آپ اپنی امت کے لیے ایک کامل اور مکمل اسوہ اور نمونہ بن سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حالات سے، مشکلات سے، مصائب سے، مسائل سے گزرے جو عام انسانوں کو پیش آتے ہیں، اور ان حالات میں، ان مصائب میں، ان پریشانیوں میں، مشکلات میں جس انداز سے آپ نے طرز عمل اختیار کیا ہے، طریقہ کار چھوڑا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اصل میں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا، اس طریقے اور نمونے کو اپنا لینا، اس کے مطابق چلنا، حقیقت میں یہ حب رسول ہے۔ یہاں سے آدمی کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا چاہنے والا ہے، کتنی محبت کرنے والا ہے۔ زبانی طور پہ آپ سے حب رسول کا اظہار، دعویٰ یہ بڑا آسان ہے، لیکن عملی طور پہ پریکٹیکلی ذرا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا حال اللہ معاف فرمائے کچھ پتہ ہی ہے، ہم زبانی طور پہ ان دعووں میں تو بہت آگے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اور عملی طور پہ کمزور ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی مسلمان اور حقیقی محب رسول بنیں۔ ٹھیک ہے، اسی حوالے سے کئی ایک واقعات اور باتیں آپ کے گوش گزار کرتا رہا ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ ایک عرابی جو ہے وہ اونٹنیاں یا کچھ اونٹ بیچ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک وسق اجوا کھجوروں کے عوض، جو آپ کا گمان تھا کہ گھر میں سٹور میں پڑی ہیں، ذخیرہ شدہ ہیں، ان ذخیرہ شدہ سٹور شدہ کھجوروں کے عوض آپ نے اس سے چند اونٹنیاں خرید لی۔ یعنی گویا آپ یوں کہہ لیجئے ادھار میں سودا کر لیا آپ نے۔ آپ کا گمان یہی تھا کہ یہ اتنی کھجوریں، ایک وسق کھجوریں جو تقریباً کوئی کہہ لیجئے آپ کے 3 من سے کچھ اوپر بنتی ہیں، یہ کھجوریں آپ نے، یعنی کہ نا گمان یہ تھا گھر میں موجود ہیں۔ آپ تشریف لائے گھر میں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ نے وہ ان کو دیکھا تو آپ کو پتا چلا کہ کھجوریں گھر میں موجود نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی وہاں آس پاس موجود تھے۔ تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو جا کر کے کہا کہ یا عبد اللہ، اللہ کے بندے، ہم نے آپ سے یعنی ایک وسق ذخیرہ شدہ کھجوروں کے عوض یہ اونٹنیاں خریدی تھیں، فَلْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ، میں نے گھر میں جا کے کھجوریں تلاش کی ہیں، خیال تو یہی تھا کہ کھجوریں ہیں لیکن ملی نہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا سودا منسوخ سمجھیے۔ ٹھیک ہے، اب وہ بیچارہ بدو جو تھا، بیچنے والا عرابی، وہ سادہ آدمی تھا، وہ آگے سے کہتا واہ غدرا، ہائے بے وفائی، بھئی آپ نے میرے سے بات کی ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، کھجوریں نہیں ہیں۔ تو وہ سادہ انداز میں یہی صدا لگاتا ہے واہ غدرا، ہائے بے وفائی، ہائے بے وفائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ الفاظ سنے تو انہیں غصہ آیا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی باتیں۔ تو فنہمہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا، آڑے ہاتھوں لیا اور کہا قاتلک اللہ، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، ایغدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول بے وفائی کریں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کے بارے میں کیسے سوچا جا سکتا کہ آپ بے وفائی کریں؟ ٹھیک ہے نا، لیکن ذرا یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں اور آپ اس جگہ پہ ہوتے، دیکھیں ابھی کلیہ دیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان کو گمان ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے، بعد میں تحقیق پہ پتہ چلا نہیں ہے، اور آپ بڑے اچھے انداز سے کہہ رہے ہیں یار نہیں مل سکے پیسے، آپ کی مہربانی، میں معذرت خواہ ہوں، بات ختم۔ ٹھیک ہے، اب اگلا بندہ پھر اگر کوئی ری ایکشن دیتا ہے تو اس پہ غصے کا آ جانا ایک طبیعی اور فطری بات ہے، بلکہ ہم تو زیادہ ہی ہائپر ہو جاتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ری ایکشن بھی بجا تھا، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات اور اعلیٰ اخلاق دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں دعوہ فإن لصاحب الحق مقالہ، بھائی اس کو چھوڑ دو، وہ صاحب حق ہے، اسے اس طرح کے جذبات کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسے جذبات دکھا رہا ہے تو بھائی اس کا حق ہے،
اس کی ایک طرح کی تھوڑی دل آزاری ہوئی ہے, وہ امید لگا کے بیٹھ گیا تھا میرا سودا بک گیا, میری اونٹنیاں بک گئی, میرے پاس پیسے آئیں گے اور میں کام بن جائے گا. تھوڑا سا دھچکا تو لگا ہے نا اس کو. تو اس صورت میں اگر وہ ان جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو کرنے دو, ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اچھے انداز سے پھر اس کو سمجھاتے ہیں, تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یا عبد اللہ, اللہ کے بندے, ہم نے آپ سے یہ کچھ اونٹنیاں خریدی ہیں, وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّ عِنْدَنَا مَا سَمَّيْنَا لَكَ, میرا خیال یہی تھا کہ ہمارے پاس گھر میں اتنی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں, میں لا کے آپ کو دے دوں گا. فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ, میں نے اس کو تلاش کیا, نہیں مل سکی, ٹھیک ہے. آپ اس کو یعنی کہ نا یہ سمجھا رہے ہیں اور وہ اسی رٹ پہ قائم ہے. وہ پھر کہتا واہ غدرا, ہائے بے وفائی, ہائے بے وفائی, ٹھیک ہے. اب لوگ پھر اس پہ ریئیکشن دیتے ہیں, غصے میں ہیں کہ قاتلک اللہ, اور اللہ کے بندے اللہ تجھے رسوا کرے, اللہ کے رسول کے بارے میں یہ الفاظ بول رہے ہو, اللہ کے رسول کو بے وفا کہہ رہے ہو, کہ اللہ کے رسول بے وفائی کریں گے, کیا کہہ رہے ہو تم, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجیے, حدیث واضح کر رہی ہے, قرآن مجید میں بھی اللہ نے بار بار کہا ہے کہ قل لا یعلم الغیب, کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے, علم غیب آپ کے پاس ہوتا, تو آپ یقین سے بات کرتے, آپ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ گھر میں کھجوریں ہیں کہ نہیں, اور آپ اسی یقین پہ سودا کرتے. لیکن چونکہ علم غیب آپ کے پاس نہیں تھا, اس لیے آپ نے اپنے گمان کے مطابق اس سے سودا کیا, اور پھر یہ تحقیق سے پتا چلا کہ کھجوریں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ پھر اس کو وہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے, میرا خیال یہی تھا گھر میں کھجوریں موجود ہیں, اسی بنیاد پہ میں نے سودا کیا, لیکن جب گھر میں گیا تلاش کیا کھجوریں نہیں مل سکی, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس کھجوریں نہیں ہیں, آپ کی اونٹنیاں آپ کے پاس ہیں, تو گویا کہ سودا منسوخ ہے. لیکن وہ پھر یہی کہتا واہ غدراؤ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ فردد ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتين او ثلاث, آپ نے 2 یا 3 بار اچھی انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ ہے کہ نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے. فلما رآہ لا يفقه عن, جب اللہ کے رسول نے یہ سمجھا نا کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, یہ بات نہیں سمجھ رہا, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. مجھے پھر یہاں پہ نا اللہ جانتا, جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو بے اختیار اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ پہ درود نکل رہا تھا کہ کیا اللہ نے حلم تحمل اعلی اخلاق آپ کو دیا. آپ کسی کو بار بار بات سمجھائیں, آپ حق پہ بھی ہوں اور اگلا بندہ اسی ضد پہ رٹ پہ قائم ہو, تو ایسے موقع پہ انسان کا جذبات میں آنا فطری بات ہے. ہم بولے کہ یار تینوں سمجھ نہیں آؤ رہی, تو بار بار وہی بات کہی جا رہا ہے اور اتنی سخت باتیں کہی جا رہا ہے, جا پھر جو کرنا ہے کر لے, کیا بگاڑ لے گا میرا, ٹھیک ہے. بھائی تیرے سے کچھ لیا نہیں ہے, تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, اور تو پھر وہی بات کہی جا رہا ہے, اور اب بات دیکھیں کتنی سخت کر رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم, تحمل, حوصلہ, اعلیٰ اخلاق دیکھیے, ٹھیک ہے. جب آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھا لیا, وہ نہیں سمجھا, تو آپ نے پھر ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ اذهب الى خویلۃ بنت حکیم, خویلہ بنت حکیم بن امیہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اگر ان کے پاس یہ ذخیرہ شدہ کھجوروں میں سے اجوا کھجوریں ایک وسق پڑی ہوئی ہیں تو وہ ہمیں قرض کے طور پہ دے دے, ادار دے دے, ٹھیک ہے. فَأَسْلِفِينَاهُ حَتَّى نُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ, وہ ہمیں قرض دے دے تو ہم انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ فراخی دیں گے اس کا قرض چکا دیں گے. صحابی گئے, ان سے جا کر کے ملے اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں میرے پاس یہ کھجوریں موجود ہیں, آپ اللہ کے رسول سے کہیں کہ کوئی آدمی بھیجیں اور وہ یہ یہاں سے لے جائے. اس آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام سنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ بھائی جاؤ اس عرابی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ, اس کا پورا پورا حق, جتنی کھجوریں اس کی بنتی ہیں اچھے طریقے سے ساری اس کو دینی ہے. وہ صحابی یعنی اس عرابی کو, بدو کو اپنے ساتھ لے گئے اور فَأَوْفَاهُ الَّذِي لَهُ, جتنا اس کا پورا پورا حق ایک وسق بنتا تھا وہ سارا کا سارا اچھے انداز سے اس کے ہینڈ اوور کیا. اب جب کھجوریں اس آدمی نے, اس بدو نے, عرابی نے اپنے پاس لے لی, پھر وہ آیا, اب اس کے چہرے پہ خوشی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا. اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہے, سمجھدار ہے. اس آ کر کے آپ کے سامنے آگے کہتا ہے جزاک اللہ خیرا فقد اوفیت واطیبت, اللہ کے رسول اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے نہ صرف میرا حق پورا پورا دیا ہے بلکہ عمدہ اور کمال انداز میں دیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. خوش ہو گیا, ٹھیک ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کے فرماتے ہیں اولئک خیار عند اللہ اولئک خیار عباد اللہ عند اللہ یوم القیامہ الموفون المطیبون، کہ بھائی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اللہ کے وہ بندے بہترین ہوں گے جو دوسروں کا حق نہ صرف پورا دینے والے ہیں بلکہ اعلیٰ اور عمدہ طریقے سے دینے والے ہیں. ٹھیک، یہ ہے یعنی کہ نا اللہ کے خیار عمدہ اور اعلیٰ بندے. ٹھیک ہے نا. ہم عام طور پہ یعنی کہ نا یہ فضائل اور یہ سعادتیں ایسے ہی یعنی کہہ لیجیے کہ غصے میں آ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں انسان کے جذبات کا امتحان ہوتا ہے اور انسان کے اعلیٰ کردار کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ کتنا عزیز ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ نا ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمارا بھی عام طور پہ لین دین یہ ہوتا ہے، اور ہم عام طور پہ نا ایک بات آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں، ہم ایسے موقع پہ نا اگلے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوتے. اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلوبہ کھجوریں نہیں ہیں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ ٹھیک ہے یار اتنی نہیں ہے، چلو میں کچھ کم کر دیتا ہوں، 1 وسق آپ سے بات ہوئی ہے، پون وسق لے لو، اتنا ہی میں دے سکتا ہوں. اور ہم عام طور پہ اس داؤ پہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کو پاس مطلوبہ قیمت نہیں ہے نا، اگلا بندہ بھی بیچنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس بھی آپشن نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں چلو جتنا کس کو چھری ہم لگا سکتے ہیں لگا ہی دیں کہ پاری میں نہیں دے سکتا ہے، لینا ہی تو لے لا. اب اس کو پتا یہ مجبور ہے، ایسے نہیں چھوڑنے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے اس کو پورا دیا ہے، اچھے طریقے سے دیا ہے. یہ ہے کمال انداز. ٹھیک ہے، یہ ہے حقیقی اور کامل مسلمانی، اور یہ ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت. اگلے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیے. ٹھیک، خیر خواہی کیجئے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہترین بندے بھی بنیں گے اور اللہ آپ کو اپنے فضل سے مزید غنی بھی کر دے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.